آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے سب سے پہلے پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے۔ اب سوشل میڈیا کے خلاف بلکہ سوشل میڈیا پہ جو مواد ہے، پہلے کچھ بلاگرز جو ہیں وہ غائب ہو گئے، پھر وہ واپس آ گئے، ان کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ مقدس ہستیوں کی توہین جن ذمہ داروں نے کی تھی ان کے بارے میں چھان بین اور ان کا تعاقب شروع ہوا، اور حکومت کہتی ہے کہ الحمدللہ وہ چیز کسی حد تک کنٹین ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فوج کے بارے میں جو تضحیک آمیز مواد ہے، حکومت اس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کے بھی اچھے نتائج نکل رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق اب تک 27 اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو فوج کے خلاف تضحیک آمیز رویے میں ملوث ہیں۔ ان میں سے 6 سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، باقی سے ہونے والی ہے۔ انہیں ساتھ میں وکیل لانے کی بھی اجازت ہے، ان سے کوئی ناروا سلوک بھی بقول حکومت نہیں کیا جا رہا ہے، اور خواہ شور نہ مچائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز کہاں تک جائے گی۔ جو گرفتار نہیں بھی ہوئے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو کھل کے کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جسے آپ چاہیں بھی تو روک نہیں سکتے، اور وہ ہیں ہمارے عمران خان صاحب۔ سوشل میڈیا کو کوئی نہیں اب روک سکتا، اس نے دنیا بدل دی ہے۔ عرب سپرنگ جو ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ٹرمپ جو جیتا ہے وہ مین سٹریم میڈیا اس کے خلاف تھا، سوشل میڈیا پہ جیتا ہے۔ بریکسٹ برطانیہ میں سوشل میڈیا سے ہوا ہے، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اس کی فوج کے آڑ لے کے آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن کا منہ بند کریں گے، اپنی گورنمنٹ کو تنقید۔ عمران خان صاحب، لیکن کیا واقعی حکومت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور چودھری نثار علی خان کی، وہ واقعی سوشل میڈیا کے خلاف ہے اس حد تک کہ پورا کا پورا گردن مروڑ دینا چاہتی ہے؟ آج ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس بارے میں بہت سی باتیں کی، مجھے ان کا یہ ٹکڑا پسند آیا۔ آزادی اظہار رائے کی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ کوئی قدغن نہیں آئے گی، سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگے گی، مگر کچھ لوگ، میں معذرت سے کہتا ہوں، وہ آزادی اظہار رائے کے مامے اور چاچے نہ بنیں، اور اس میں ان لوگوں کو شامل نہ کریں جن کو کسی کی عزت کا پاس نہیں، کسی قانون کا پاس نہیں، کسی اصول کا پاس نہیں، کسی تہذیب کا پاس نہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہیں بلا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ کوئی زبردستی ان کے وکیل ان کے ساتھ ہیں، جو لانا چاہے، جو نہ لانا چاہے اس کی مرضی۔ مگر جب وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ہم ان کے جو فونز ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں ان کی فورینزک انالیسس ضرور کریں گے۔ اگر پروف ہوا، اگر وہ بالکل مٹ نہ گیا ہو، تو پھر ہم انہیں چارج کریں گے، ہم انہیں اریسٹ کریں گے۔ ہاں، پچھلے چند دنوں کی کارروائی سے اب یہ تقریباً معاملہ سوشل میڈیا پہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، مگر آئندہ کے لیے ہم اس کو مانیٹر کریں گے۔ آئندہ کے لیے ہاں، ہم اور مانیٹر اس کے بعد کریں گے۔ چودھری نثار علی نے کہا، جو میں نے ویڈیو میں طوالت کی وجہ سے نہیں ڈالا، کہ اب اگلا مرحلہ بھی انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی اب ایسا ہوگا کہ ریاست کے خلاف توہین آمیز مواد کو بھی اس دائرے میں لایا جائے گا، مگر آئین اور قانون کے تحت۔ ظاہر ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پاکستان کے آئین، قانون اور اقدار پر سوشل میڈیا کے ذریعے حملہ کیا۔ ہاں بالکل، اور پتہ ہے سب سے پہلے لیکن انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے ہم خلاف نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کی ہے نا کہ جن کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی عزت کی بات کہتے ہیں، کہ عابد شیرلی کی بات تو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی ٹویٹر فیڈ کو دیکھیں تو کبھی کسی کو کتا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی ماں بہن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی گرفت میں آئیں گے اگلے مرحلے میں یا اس مرحلے میں، چلے بہرحال کسی نہ کسی مرحلے میں تو گرفت میں آئیں گے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی نہ کسی مرحلے میں یہ خود بھی گرفت میں آئیں گے۔ کیونکہ یہ جو مزیدار بات ہوتی ہے نا نظریاتی سرحدوں والی،
یہ نظر تو آتی نہیں ہے. تو جب آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, نظر نہ آتی سرحدیں, تو میں کہوں گا کہ ابھی 23 مئی کی رات 11:12 کو نظریاتی سرحدیں یہاں ہیں. اگلے روز آپ کچھ بات کریں گے, میں نے کہا آپ نے تو پار دی. انہوں نے کہا کہ سر آپ نے تو کہا تھا یہاں ہے, میں نے کہا نہیں اب یہاں ہے, آپ کو نظر نہیں آیا کیا؟ دیکھیں دریا کا راستہ اور سرحد اسے تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ بھی بات ہے. اچھا شگوفوں سے ہٹیں تو دو چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک یہ ہے کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا برداشت نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا یہ پروپیگنڈا کس چیز کو کہہ رہے ہیں, ان کو مثال دینی چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا بلاسفیمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب سے انہوں نے مثالیں دی تھی, 35 منٹ کی گفتگو تھی اس میں. سر وہ میں نے پوری پریس کانفرنس وہ کی ہے نا. انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے یہ 8 دانے چیک کیے ان اکاؤنٹس میں سے, ان کو بلایا, لیکن بڑی تمیز سے بات کی ہے اور ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی, کسی کو چارج نہیں کیا ہے. اب جب آپ بلاسفیمی والی بات کریں نا, بیسیکلی آپ دوبارہ سے اسی پوزیشن پہ جا رہے ہیں جہاں آپ جنوری یا فروری میں کھڑے ہوئے تھے. اس وقت بھی پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہر بندے نے کہا تھا بلاسفیمی کے خلاف بند کر دو, اور انہوں نے آج بھی اکنالج کیا کہ بند ہوئی ہیں سب چیزیں. تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر کے بات آپ کر رہے ہیں بلاسفیمی کی اور پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کی, اور کام آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو ان 8 لوگوں میں سے کسی کی بھی ٹائم لائن پہ جا کر کے دیکھ لیں, نہ اس نے بلاسفیمی کی ہے, نہ اس نے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا. لیکن دیکھیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ جی ہمیں تنقید اچھی نہیں لگتی تو ہمیں لوگوں کو کنٹرول کرنا بڑا پسند ہے. یہ پریس کانفرنس میں آپ نہیں کہہ سکتے. بالکل جیسے عمران خان نے ابھی اس بات کی شناخت کی ہے کہ کسی چیز کی آڑ میں آپ ایک اور کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کسی بھی ڈیبیٹ کو اگر روکنا ہو, مسلسل جو ہے نا وزیر داخلہ کی نیت پہ شک نہیں, میں تو ایکچولی ابھی ایک سلیوٹ کرنے والا ہوں وزیر داخلہ کو, اگر 1 سیکنڈ مجھے دے دیں. یہ ایک بڑا خوبصورت ٹیکنیک ہوتا ہے. ہاں آپ کی میری لڑائی ہو رہی ہے کسی اور چیز سے, میں کہوں گا اگر آپ میرے سے اگری نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ قومی سلامتی کے مخالف ہیں. بالکل. اب ایک دم کیا ہوگا کہ آپ بیک فٹ پہ آ جاؤ گے اور کہو گے کہ نہیں جی میں تو مطلب قومی مووی جب قومی ترانہ آتا ہے میں تو اس پہ بھی کھڑا ہوتا ہوں, میں یہ دیکھیں میں پاکستان کے جھنڈے کو سلام بھی کر رہا ہوں اس تصویر میں. بلاسفیمی میں بھی یہی ہے کہ آپ ڈیبیٹ بند کر دیتے ہیں کیونکہ آپ گول پوسٹس شفٹ کر دیتے ہیں نا. جیسے ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی آج ایک بات کی ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر کھلی آزادی دی جائے تو ہمارے میں اور رو میں کیا فرق ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. لیکن رو کو اس میں شامل کرنے کا یہ مطلب بات کر رہے ہوں گے, آپ ہر بات پہ نہ غلط لے جائے کریں. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ اگر اتنا ہی آپ نے سسٹمیٹک چلنا ہے تو آپ ہر پارٹی کی ڈیزگنیٹڈ سوشل میڈیا ٹیم ہے, آپ اس سے بات کریں. اگر کوئی اعتراض ہے اس کو دکھائیں. اس طرح تو کوئی بھی نہیں مانے گا. آج عمران خان بول رہے ہیں, کل کو پیپلز پارٹی بولے گی, کوئی بھی نہیں. لیکن چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے فوج کی تصدیق کے بارے میں جو مواد ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا. یہ بھی انہوں نے تو ان کے پارٹی میں ملان کی پرانی کچھ سپیچز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں, اگر ان کو آپ ایکشنیبل سوشل میڈیا پر نہیں ہیں. اب آ گئے نا, کس نے کہا روزانہ دیکھتے ہیں تبھی تو انہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں آپ کو فائلیں لا کے بتاؤں کہ سر یہ خبریں ہیں, جب تک آپ خود وہ خبریں نہیں دیکھیں گے تو I can mislead you. اچھا میں اگین دیکھیں یہ تو سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں نا مصد, کیا سوشل میڈیا کو ایک پتہ نہیں کوئی جن بنا دیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا سی چیز آئی ہے کیا ہے. بیسکلی ایک کمیونیکیشن ٹول ہے نا, اور بھی کمیونیکیشن ٹول ہے. میں کل شو سے پہلے آپ ایک اور کا ذکر کر رہے تھے, اس وقت میں ایک ریڈیو اسٹیشن چلتا ہے. نہیں وہ دیکھیں بات سنیں, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہمیں اسکرین پہ نظر آتا ہے نا لیپ ٹاپ کی یا اینڈرائڈ فون کی, ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا وہ ہے. میں تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن براڈر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو اب آیا ہے نا, اس سے پہلے سوشل میڈیا کیا تھا؟ سیاسی پارٹیوں کے جلسے, جلوس, اس میں جو تقاریر ہوتی تھی یا اس میں جو نعرے لگتے تھے وہ بھی ایک طرح سے فری ایکسپریشن تھا نا, سوشل میڈیا تھا. پھر اس کے بعد اللیگل ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کا جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پروگرام سے پہلے, پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ 2001 سے جو ملزم ہیں وہ نہیں گرفت میں آ رہا ہے, ورنہ خواجہ آصف بھی آ جاتے, چودھری نثار صاحب ایف آئی اے ان سے بھی پوچھ گچھ کرتی, نواز شریف صاحب سے بھی کرتی. اور ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کا فنومینا 9/11 کے بعد جناب
سوات ایک سیٹلڈ ایریا ہے. فاٹا میں الیگل ریڈیو اسٹیشن تھے یا نہیں تھے؟ سوات میں گیا اس زمانے میں 2004 میں. مولانا فضل اللہ ایک مقامی عالم تھے اور وہ عشاء کے بعد اپنا واز کرتے تھے جی. اور وہ جناب فوج کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے پشتوں میں ہوتی تھی، لیکن اگر میں اس کا ایک ٹکڑا بھی اگر دوں تو آگ لگ جائے گی، اسٹوڈیو کو بھی اس عمارت کو بھی. وہ کم از کم 2.5 سال تک وہ ایف ایم اسٹیشن چلتا رہا. مالاکنڈ ڈویژن کا کمشنر اس فضل اللہ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرتا رہا، اور جب سوٹ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو یوں کر رہے ہیں. کریک ڈاؤن شروع ہوا، اچھی بات ہے ہوا، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جو 2.5 سال اس نے کھیل کھیلا، یا اس کے علاوہ جو خیبر ایجنسی میں جو اللیگل ریڈیو اسٹیشن تھے جس میں کہ ایک بریلوی گروپ تھا، ایک بندی گروپ تھا، انہوں نے سینکڑوں ایک دوسرے کے لوگ مارے، اس وقت سوٹ کر رہا تھا، وہ چل رہا تھا. اور اب جو ہے وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو حدیں ہیں آج کیا ہے نظریاتی حد اور کل صبح کیا ہوگی nobody knows. اور یہ اور انہوں نے یہ کہا عدلیہ کو فوج کو تہذیب کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، عدلیہ کو بھی تہذیب کا نشانہ آئین اور قانون کے تحت بنایا جا سکتا ہے، اور بنانا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں کچھ عرض کرتا ہوں، بریک کا مجھے انتظام ملا ہے. جی بریک. ویلکم بیک. ہاں تو میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا صرف اسکرین کا نام نہیں ہے، اور بھی اس کے ظاہر وینیوز ہیں. مثلا سوشل میڈیا پہ اگر آپ کہیں کہ جو فاٹا میں لڑتا ہے وہاں کتا بھی شہید ہے، اگر آپ اسکرین پہ یہ لکھ دیں تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ سٹیٹمنٹ دیں، آپ کسی جلسے میں کہیں کہ میں کتے کو شہید مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا، تو وہ اسے ہی کین گیٹ اوے ود. بلکہ یہ توہین کے احاطے میں نہیں آ رہا. نہیں بالکل نہیں سر، یہ بھی توہین کے احاطے میں نہیں آ رہا کہ پاکستان جو اس وقت ایک نازک دوراہے پہ ہے، اس میں سٹیک چینج ہو رہی ہے ایک جنرل سے دوسرے جنرل کو. اور عین 2 دن پہلے ایک علامہ صاحب ان کے ایمان پہ سوال اٹھا دیتے ہیں ویڈیو میں، سوشل میڈیا میں. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ پتہ چلا جی انہیں سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی ریلیز کیا تھا، اب مجھے تسلی ہو گئی ہے، ویڈیو غائب ہو گئی. بجائے اس کے کوئی ایکشن ہوتا، فوٹیج جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو میلاد ہو رہا ہے اور اس میں جنرل صاحب ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے فوراً بعد آ گئی تو صرف یہی صفائی پیش کرنے کے لیے تھے. اس وقت ایکشن نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں فوج کی تضحیک، ٹھیک ہے، عدلیہ کی تضحیک. آج چودھری نثار صاحب نے کہا عدلیہ اور فوج، عدلیہ کی تضحیک. 1996 کی سپریم کورٹ سجاد علی شاہ کا کورٹ نمبر 1 مجھے یاد آ رہا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہیں بس اتنا ہی بہت ہے. سب کو پکڑیں جو فوج کے اور عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، مگر اس کریک ڈاؤن میں ان لوگوں کو بھی پکڑیں جو ہر ایک پہ کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں اور وہ موت کی کگار تک پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ مر جاتا ہے. اس سوشل میڈیا ابیوز کے لیے وزارت داخلہ کیا کرے گی اس وقت تک مجھے نہیں پتا. نہیں پتا، اور نہ ہی انہوں نے وہ بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایس او پی بنائیں گے. اب وہ ایس او پی کیا ہوگا؟ میرے خیال میں پی کا تو کوئی ایس او پی نہیں تھا نا، مطلب پی کا اور یا جو سائبر کرائم ایکٹ بھی کوئی وہ ایس او پی نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ آئندہ نسلوں کو سوشل میڈیا کے گن سے بچانا ضروری ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ مجھے بھی کہا جاتا تھا کہ یار یہ انگریزی والی فلمیں نہیں دیکھنی، بہرحال ایونچولی وہ ہم سب نے دیکھی. تو آپ کو جیسے ہم گھر میں کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ گائیڈ کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، رادر دین کہ آپ ان کو نہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور آپ کہیں کہ نہیں تم نے نہیں کرنا بس. تو یہ سختی جو ہے نا
وہ پھر اور راستے نکالیں گے اور زیادہ اوفینسو ہوں گے. ایگزیکٹلی واٹ آئی مین. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ جی آپ انہیں گائیڈ کریں. ضروری نہیں ہے کہ بچے گائیڈ ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ گائیڈ ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ کو ابیوسو طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. قانون کا نفاذ ضروری ہے لیکن ایجنڈے کی تحت نہیں, یکساں طور پہ سب پہ. اور اگر میں بلیو کرتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ یہ ایجنڈے پہ نہیں چل رہے, کہ یہ جینیوئنلی انہی چیزوں کو روکنے کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ میں سپورٹ بھی کرتا, لیکن میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا, کیونکہ ان کی بڑی کلیئر سوچ ہے. ان کی صرف چودھری نثار کی نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے پوری حکومت کی اور پوری ریاست کی بھی انفارچونیٹلی, کہ یار زبان بند کر دو. ٹھیک ہے, اب شاید یہ اس غلط فہمی میں ہے کہ اگر آپ لوگوں کے زبان بند کر دیں گے تو ان کے ذہن بھی ساتھ تبدیل ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے, لوگ خاموش ہو جائیں گے, لیکن ان کی سوچ وہی رہے گی, یا جیسے آپ نے کہا اور ایکسٹریم ہو جائے گی. سر یہ دیکھتے ہیں ایک کہ سوشل میڈیا ایک خطرہ ہے, ہاں, کہ لوگ بھائی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے پہ تنقید کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک سیفٹی والو ہے. پریشر کوکر ہوتا ہے نا, اس میں جب پریشر بڑھتا ہے تو وہ ٹوں کر کے نا دھواں باہر نکلتا ہے. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ہاں بالکل, لوگ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کبھی کبھی, جو بالکل نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے بعد میں تھوڑا سا دل ہلکا ہو جاتا ہے, تھوڑے سے آپ کے ہم خیال مل جاتے ہیں آپ کو. اگر یہ آپ نے والو بند کر دیا تو کہیں نہ کہیں تو لوگ پھٹیں گے, یہاں نہیں پھٹیں گے, کہیں اور پھٹیں گے. میں یہی بات مان لیتا اگر یہ کہتے کہ خواتین کو ابیوز کرنے والوں کو پکڑا جائے گا, اگر یہ کہتے کہ جیسے وسعت نے کہا ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے والوں کو پکڑا جائے گا, آپ لے آتے ہیں ہر چیز کو بلاسفیمی یا فوج کے خلاف پروپیگنڈا. وہ صرف ہے ڈیبیٹ بند کرنے کے لیے. کیوں, کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا غدار ہیں, کیا آپ بلاسفیمر ہیں؟ اچھا ایک آخری فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ جو ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہیں نا, absolutely that's my point. جو دیکھو سوشل میڈیا ایک ریئل لائف کا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے نا. جس طرح پر کسی کے ساتھ ریئل لائف میں لڑائی ہو تو ماں بہن کی گالیاں ہوں گی, یہاں پہ بھی ہوتی ہیں. اس پر کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن کنٹرول کیسے؟ یہ کہیں گے کہ ہم گالیوں کے پیچھے آ رہے ہیں, الٹیمیٹلی انہوں نے کچھ اور کرنا ہے. فار می آئی ڈونٹ بلیو فار اے سیکنڈ, اور میں ٹرسٹ نہیں کرتا کسی بھی ریاست کو یا اس حکومت کو اپنی پرسنل انفارمیشن کے ساتھ جو جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں. دوسری آخری بات, بیسک ڈیسنسی کیسے آئے گی؟ سر بیسک ڈیسنسی اگین, جیسے کہ یہ شہر ہے نا یار, ہاں, اس شہر میں تعلیمی ادارے بھی ہیں, اس شہر میں مساجد بھی ہیں, اس شہر میں جوئے کے اڈے بھی ہیں, اور شہر میں چکلے بھی ہیں. بالکل. آپ اپنے بچے کو بولیں گے سر یہاں جائیں وہاں نہ جائیں. تہذیب آپ کسی کو سکھا تو نہیں سکتے نا, وہ تو اندر سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے, مائی پوائنٹ از کہ پرانے زمانے میں یہ جو مائنرز ہوتے تھے, کانکن کیا کہتے ہیں, کانکن, جب وہ جاتے تھے نا نیچے, تو نیچے زہریلا گیس ہوتا تھا, آپ کو وہ اسمیل نہیں آتی تھی, کچھ نہیں آتا تھا. تو کیا کرتے تھے کہ پنجرے میں ایک چڑیا کو لے جاتے تھے, کنیری, اور جب گیس بڑھ جاتا تھا تو چڑیا پہلے تو چی 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 کرتی تھی, پھر وہ مر جاتی تھی. یہ ایک وارننگ تھی آپ کے لیے. سوشل میڈیا بھی ایک طرح سے وہی کنیری ہے کہ چی 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 بھی ہوگی, لیکن آپ گیج کر لیں گے کہ کیا سینٹیمنٹ بلڈ ہو رہا ہے. اب آپ میوٹ کرنے سے وہ سینٹیمنٹ چینج نہیں کر رہے, آپ انفیکٹ اس کو مزید پرابلم میں لا رہے ہیں. اب دوسری بات, آپ سے فائنلی بات, کہ میں ان کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کرتا, لیکن مجھے ان کی انکمپٹنس پر پورا اطمینان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو بڑے ایشوز ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, کیا بڑے ایشوز ہوئے ہیں, اگر میں تھوڑی سی بھی یاد کروں, آرمی پبلک اسکول کے بعد کیا ہوا, نیشنل ایکشن پلان بنا, کتنی عمل درآمد ہوئی ہے اس کے اوپر؟ اور وہ ایک لائف اور ڈیتھ کا ایشو ہے ہمارے لیے. تو اس پر یہ لوگ کیسی امپلیمنٹیشن کریں گے؟ محنت زیادہ ہوتی ہے. یہ اب یہ دس از نہیں, اور یہ ایک بہت کروشل پوائنٹ ہے, تو مذاق میں کہہ رہے ہیں تنزیہ, دس از دا ایکچوئل پوائنٹ, کہ جو مشکل کام ہے, آپ نے اپنے عدلیہ کو ریفارم کرنا ہے, آپ نے اپنی ٹیررزم سسٹم کو ریفارم کرنا ہے, یہ بڑے مشکل کام ہے. بہتر نہیں ہے کہ کوئی آسان کام کر لیں اور واہ واہ لے لیں. یہ دس از دا گول. لیکن بڑک کیسے ماریں گے یار؟ تو بڑک ان کاموں پہ ماریں گے نا. ہم نے 4 ٹویٹروں کو پکڑا ہے آج, بلے بلے. یہ شو کیس پروجیکٹس جو ہیں وہ زیادہ پریفریبل ہوتے ہیں, ان سے جلدی بکی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بھی آتے ہیں اور ووٹ کیچر بھی. لیکن جب تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے, جب ان کے کارکن ان کا جھنڈے لگا کے ٹویٹر پہ اور ابیوسو ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ اس پہ تنقید کریں تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں, یہ تو والنٹیئر ہیں. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ڈسون کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا. صحیح بات ہے. تو اگین لیکن چودھری نثار صاحب نے یہ بات کی ہی نہیں. انہوں نے مادر پدر آزادی کی بات کی, بالکل نہیں ہونی چاہیے, آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن پھر وہ پیمانہ جیسے آپ نے کہا سب کے لیے ہو,
اور اس کے آپ جو ہے اور موسمیاتی نہ ہو، موسمیاتی نہ ہو، موسم بہار میں میرا جو چھری تیز کر رہے ہیں، کیا ان کا خیال ہے کہ ان کی باری نہیں آئے گی؟ کیونکہ آئے گی، میں گارنٹی، پھر ہم ان کے حق میں بولیں گے، اور پھر ہم ان کے حق میں بولیں گے، مجبور ہوں گے. میرے خیال ابھی کے لیے تو دوست ہیں، ابھی تو میرے خیال بریک ہی لے لیتے ہیں اور ہم مزید کیا بولیں. میرے تو سب سے پسندیدہ وزیر داخلہ ہیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں، رحمان ملک سے بھی اچھے. اور رحمان ملک کہیں نہیں ہے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. بہت عرصے سے، بلکہ کئی ہفتے سے سمجھ لیں، ہم نے ہندوستان کا کوئی جی بھر کے ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ ہندوستان بار بار موقع بھی دے رہا تھا، مگر ہم نے لفٹ نہیں کرائی. مگر آج ایک دو خبریں ایسی جمع ہو گئی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ بلیک کامیڈی کے طور پہ ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. پہلی خبر تو یہ ہے جو آپ نے سن لی ہوگی کہ بھارتی فوج کے محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اشوک نرولا، انہوں نے یہ خبر پھوڑی کہ لائن آف کنٹرول پہ نوشیرہ سیکٹر ہے، وہاں ایک پاکستانی چوکی تباہ کر دی گئی اور 10 سے 15 پاکستانی جوان جو ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا. پھر ایک ویڈیو بھی انہوں نے ریلیز کی جس پہ کوئی ایک کچی سی عبارت ہے، اس پہ بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس میں لاشیں واشیں تو انہوں نے دکھائی نہیں، اور ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی ہیویلی ایڈیٹ وہ لگتی ہے. اس میں کوئی ریئیکشن بھی. ہاں، اور مزے کی بات ہے کہ جب سرجیکل سٹرائکس کا دعویٰ کیا تھا بھارت نے کچھ مہینے پہلے، تو خبر تو جاری ہو گئی تھی، جوش و خروش بھی بڑھ گیا تھا، لیکن ویڈیو میرا خیال ہے وہ وہاں سے نہیں لا پائے تھے. ہمارے جو ISPR کے میجر جنرل آصف غفور ہیں، انہوں نے آج کی خبر کو بالکل بے بنیاد غلط قرار دیا. انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو کسی چوکی پہ حملہ ہوا ہے، نہ ہمارا کوئی فوجی جو ہے شہید ہوا ہے. اسی طرح 1 مئی کو ایک خبر آئی تھی کہ بھارت کی طرف سے کہ پاکستانی کمانڈوز نے لائن آف کنٹرول پار کی اور 2 بھارتی فوجیوں کو نہ صرف ہلاک کیا بلکہ ان کی لاشیں مسح کی، مگر اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ نہیں آئی ہمارے سامنے. اب یہ معاملہ جو ہے لاشیں مسح کرنے والے فوجیوں کا وہ بھول بھال گئے، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. لیکن مزید انٹرسٹنگ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل کو ایک 23 سالہ لڑکا تھا فاروق احمد ڈار کشمیر میں، وہ کوئی 20 کلومیٹر پر ایک اپنی بہن کے ہاں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا. اس دن الیکشن بھی ہو رہا تھا، تو جو راشٹریہ رائفلز ہیں ان کے فوجیوں نے دیکھا کہ کشمیری تنہا موٹر سائیکل پہ چلا جا رہا ہے اور بالکل سنسان میں. تو انہوں نے اسے روکا، کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں وہاں سے آ رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں. کہنے لگے اتنی دور تو جا کیوں رہا ہے آخر اتنی دور؟ اس کے بعد اس کو خوب ٹھوکا پیٹی پٹائی وٹائی کی اور پھر اسے جیپ سے رسیوں سے باندھ کے گھمایا 10-15 گاؤں میں. اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، پیر اس کا زخمی ہو گیا. پھر فوج نے یقین دلایا کہ جو وائرل ویڈیو ہے اس کی تحقیقات کا، چھان بین کا پورا اہتمام کیا جائے گا. جو ریاستی وزیر اعلیٰ تھی محبوبہ مفتی، انہوں نے کہا جی FIR درج کر لی گئی ہے. عمر فاروق جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ جناب یہ تو توہین ہے کشمیریوں کی. یہ جو پورا واقعہ ہوا تھا میں اس میں اضافہ کر دوں، فاروق ڈار کے مطابق اچھا اس وقت انتخابات بھی ہو رہے تھے نا، پولنگ ڈے تھا، 7% ٹرن آؤٹ ہوا تھا. ایران میں میرے خیال 70 تھا، ابھی 12. فاروق ڈار کا کہنا ہے کہ وہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. اچھا 7% میں شامل. خیر یہ سٹوری بھی اب پرانی ہو گئی، 2-3 مہینے ہو گئے. نئی سٹوری یہ ہے کہ جس میجر صاحب نے انہیں جیپ پہ باندھا تھا، یہ ناول آئیڈیا جن کے ذہن میں آیا تھا، میجر نتن گوگوئی، ان کو بھارتی بری فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل وپن راوت نے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ یہ جیپ پہ باندھنے والے واقعے کی وجہ سے نہیں دیا گیا تعریفی سرٹیفکیٹ، بلکہ میجر جو گوگوئی نے سرکشی کے خلاف جو کوششیں کی شاندار،
اس کے اعتراف کے طور پہ دیا گیا. اب اس پہ ظاہر ہے کہ انڈیویجول ایکٹس آف گیلنٹری اور ڈسٹنگوش سروس اور ڈیووشن ٹو ڈیوٹی, انتہائی جو بہادری دکھائی, انتہائی بہادری, وہ اس کو فاروق بہت زیادہ انتہا کی نہیں, درمیانی انتہا کی. اچھا اس پہ ظاہر ہے کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں, انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. اس پہ جو بھارت کے اٹارنی جنرل ہیں مکل روہج, انہوں نے کہا کہ جناب اس واقعے سے جو باندھا گیا فاروق کو پتھراؤ روکنے اور انتخابی عملے کے تحفظ میں مدد ملی ہے, تو اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ روزانہ لوگ مرتے ہیں, فوج احتجاجیوں سے نہیں دہشت گردوں سے نبردآزما ہے. ہمیں اپنی فوج پہ فخر کرنا چاہیے اور اسے سلام کرنا چاہیے. اچھا فخر کی آپ نے بات کی, میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. آج میجر گوگوئی جو ہے وہ بھارتی فوج نے پھر کہا کہ نہیں جی, مطلب پبلک ریلیشنز کو برقرار رکھنے کے لیے, اور کیونکہ نیشن سٹینڈز ود آرمی, ہم آپ کا انٹرویو کراتے ہیں آن ٹی وی. تو ٹائمز ناؤ پر, یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, ٹائمز ناؤ پر ان کا چل رہا ہے. اچھا اب اگر آپ تھوڑے سے صرف ٹکر دیکھیں کہ یٹ پیسنکس ول ناٹ سلیوٹ میجر گوگوئی, وہ ہمارے فوج سے شرمندہ کیوں ہیں, یہ آزادی مافیا کے سپورٹر کیوں ہیں, سو کالڈ لبرل, یہ ہماری قومی سلامتی کو خطرے میں لا رہے ہیں. اچھا سوشل میڈیا پر بھی کچھ اور لوگ ہیں, ان کے کیا بھی مطلب یہ دیش دو یہ ناصر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک, تو وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی بڑے لوگوں نے تنقید کی ہے. اچھا بائی دا وے میجورٹی سپورٹ میں ہے, اوکے, اس نے کہا ٹھیک, بلکہ ہاں انہوں نے کہا, بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائیا یہ جو آپ جو ہے میجر صاحب کو کیوں تعریفی سرٹیفکیٹ ملا, اس پہ جو تنقید کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اگر باندھ دیا جائے. سر ان میں سے ایک ہیں لیوٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ, ریٹائرڈ لیوٹیننٹ جنرل, جن کا کہنا ہے, انڈین ہے, جن کو کلیئر کر دوں, کہ انڈین آرمی کی ٹریڈیشنز, ایتھوس, رولز اینڈ ریگولیشنز کو سویپ اوے کر دی ہے. کس لیے؟ موڈ آف دا نیشن کے لیے, موڈ آف دا نیشن کے لیے. عمر عبداللہ جیسے افضل گرو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی, کلیکٹیو کانشس اور یہ تو کورٹ نے استعمال کیا. اچھا عمر عبداللہ صاحب, سابق چیف منسٹر مقبوضہ کشمیر, کہ جی فیوچر میں یہ ملٹری انکوائری اور ملٹری کورٹس کا ناٹک رجانے کا کیا ہے, سیدھا عوام کی عدالت میں لگاؤ, عوام کی عدالت نے کہا ہیرو ہے تو ہیرو, بس ہیرو ہے تو ہیرو ہے. اچھا ایک اور ہیرو بھی نکلے ہیں, پریش راول صاحب. نہیں وہ ایک منٹ دیکھیں, جو نظریاتی دشمن ہیں, جو نام نہاد سیکولر ہیں, ان میں سب سے بڑے جو نام ہیں ہندوستان میں, ایک دو یاد آ رہے ہیں, اروندھتی رائے مثلا. اروندھتی رائے جو ہیں ہمیشہ چٹکی لے لیتی ہیں, اور پھر لوگ ظاہر ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے اروندھتی رائے کا. مثلا لیٹسٹ ان کا بیان ہے کہ اگر کشمیر میں 7 لاکھ چھوڑ 70 لاکھ فوجی بھی لگا دیے جائیں تو بھی بھارت کشمیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, مطلب ملکی سلامتی اور سب اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. پریش راول صاحب دیش بھکت, سر مشہور بالی ووڈ ایکٹر اور بی جے پی کے ایم پی, میرے پسندیدہ ایکٹر, بی جے پی کے جو ہیں ایم پی ہیں, آج کل سیاست میں بھی آ گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ جیپ سے پتھراؤ کرنے والوں کو نہیں, اروندھتی رائے جیسے لوگوں کو باندھنا چاہیے. اس کے بعد واہ پریش راول کے جو ہیں ٹویٹوں کی برسات ہو گئی, اور لوگوں نے کہا صرف اروندھتی رائے کیوں, فلاں 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 کیوں نہیں. اور اگر ان لوگوں کو جیپ سے باندھ کے اسی طرح فاروق احمد ڈار کی طرح گھمایا جائے تو آپ کا بھائی سب سے پہلے اسے پتھر مارنے کے لیے تیار ہو. اچھا لوگ گولیوں مارنے پہ بھی آ گئے. اچھا مزیدار بات, اس میں 2 مزیدار باتیں ہیں. ایک تو کافی اچھا چانس ہے کہ اروندھتی رائے نے کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا, بیکاز یہ اپیرنٹلی یہ جیو نیوز میں رپورٹ ہوئی تھی کہ وہ سری نگر گئی ہیں اور ایسی بات ہوئی ہے. ہوا یہ کہ ایک پاکستانی ویب سائٹ ہے ٹائمز آف اسلام آباد, اس پہ 50% خبریں غلط ہوتی ہیں, مطلب 75%, تو وہ جو ہے نا انہوں نے یہ خبر لگائی کہ اروندھتی رائے نے یہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر جیو نے اٹھایا, پھر اے آر وائی نے اٹھایا, سب نے. اچھا اروندھتی رائے صاحبہ کے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ ان کو تو کافی سال ہو گئے وہ سری نگر گئی نہیں ہے, تو سری نگر میں بیان دینا تو آگے کے بعد. لیکن جیسے ہمارے یہاں ہے الزام ثبوت ہے, اور کچھ مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. کشمیریوں کے ساتھ سمپتی تو ان کی وہ بالکل ہے, ایسی بات کر سکتی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس لیے تو وہ بلیویبل ہے. اچھا دوسری ایک انٹرسٹنگ بات, پریش راول صاحب نے پہلے یہ ٹویٹ کی نا, تو پھر تھوڑی دیر بعد سوچا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ تو نہیں ہو گیا, ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. پھر لوگوں نے کہا کہ سر آپ کیوں ڈر گئے ہیں,
ہم تو کہتے ہیں پتھر کیا چیز, پتھر چیز کیا ہے, آپ گولی ماری ہے, ٹھیک ہے نا, قدم بڑھاؤ پریش راول. پھر اس نے دوبارہ ری پوسٹ کی بڑے فخر کے ساتھ. دس از دی سچویشن. مجھے لیکن چلو یہ تو ٹویٹر کی بات ہے نا, جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے آج جو خبریں جس طریقے سے چلائی ہیں کہ پاکستان کی پوسٹیں تباہ کر دیں اور یہ کر دیا, مطلب مورال بوسٹنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی. سر کیا کس چیز کا مورال ہوتا ہے یار؟ نہیں وار میں سب سے پہلی کیجوالٹی ٹروتھ ہوتا ہے. نہیں آئی نو, جب پرماننٹ وار ہے تو پھر تو پرماننٹ کیجوالٹی ہے نا, پرماننٹ کیجوالٹی ہے نا. لیکن کسی نے کسی ایک جرنلسٹ سے مڑ کے نہیں پوچھا کہ جی یہ آپ جو بتا رہے ہیں, اور وہاں سے ڈینائل بھی آ گیا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے چلاکی یہ کی جو پہلے جو کس ملک میں بائی دا وے جرنلسٹ مڑ کے پوچھتا ہے ایسی خبروں کے بعد. سر یہی ہے نا سر, دیکھیں قومی سلامتی سر, نظریاتی سرحد ہے, وہ بہت یوزفل چیزیں ہوتی ہیں, ہر ملک کو آگے پیچھے کرتے ہیں, ہر ملک میں. اور کبھی کبھی یار مطلب ایسی چیزیں دیکھ کے, مطلب یہ تو بڑا ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پھر بھی آئی تھنک لاٹ آف مور وائسز وڈ اسپیک اپ, مے بی, آئی ہوپ سو. کبھی کبھی مجھے پکا ہوتا ہے کہ یار ہم وہ جڑوا بچے ہیں جو کسی کمبھ میلے میں بچھڑ گئے. یہ محمد حنیف نے ابھی کہا ہے اس نے اسی طرح کی بات وہاں لندن میں. میں یوزلی وہ لاکٹ کی بات کرتا ہوں, لیکن چلیں کمبھ میلے کی بات بریک لینی ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اچھا بریک. James Bond. Names is for tombstones, baby. James Bond is back, and wherever he drops in, it can mean only one thing. Trouble! This is the Bond. Roger Moore, back in action in the exotic East as James Bond, 007. My name is Bond, James Bond. بہت بانڈ آئے, بہت بانڈ گئے, لیکن یہ جملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, امر رہے گا. اور آج 89 ایئرس میں سوئٹزرلینڈ میں میری جوانی کے جو جیمز بانڈ تھے, سر راجر مور, کینسر کی مرض سے he passed away. لانگ کریئر, 7 بانڈ فلمز میں حصہ لیا تھا. پہلی تھی لیو اینڈ لیٹ ڈائی, اور آخری تھی A View to a Kill 1985 میں. میرا خیال ہے کہ ون آف دا فرسٹ موویز جو میں نے بگ اسکرین میں دیکھی ہوگی وہ لیو اینڈ لیٹ ڈائی ہی تھی. اب اور اس کی جو سب سے جو یہ بڑا ڈفرینٹ بانڈ تھا شان کونری کے بعد, کیونکہ شان کونری جو تھا وہ بڑا ہارڈ, سیریس اور کافی ظالم قسم کا بانڈ تھا. یہ تھوڑا زیادہ شغلیہ تھا, اس کے فائٹ سینز بھی کلرفل, ایکشن زیادہ تھا. شان کونری میں تھرل زیادہ تھی, اور شان کونری کا یہ تھا نا کہ اگر میرے 5 سیکنڈ بچ رہے ہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ ایسا نہیں کرتا تھا, یہ مطلب ایک لیزر بٹن دبائے گا یہاں پہ تو اس کی گاڑی وہاں سے شروع ہو جائے گی, پھر وہ جہاز بن جائے گی, پھر وہ وہاں سے کودے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور مجھے ابھی تک یاد ہے, میں کبھی نہیں بھولوں گا جب آکٹوپسی آئی تھی, ٹھیک ہے, اور آکٹوپسی میں آپ کو یاد ہے کہ یہ انڈیا جاتے ہیں, ہاں, اور انڈیا میں یہ جا رہے ہوتے ہیں ایک رکشے میں, اور پیچھے وہ بیڈ گائز چیز کر رہے ہوتے ہیں, تو پیسے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں, وہ بات پھینکتا ہے, کہتا ہے روپیہ. میں اتنا خوش ہوا تھا, میں نے کہا یار یہ تو راجر مور, جیمز بانڈ اردو بھی بولتا ہے, کتنا کول ایجنٹ ہے یہ. لیکن یہاں نہیں آیا وہ, کیا کریں یار, یہ ہمارا مطلب ایک امیج کا مسئلہ. میری جو اس کی یاد ہے وہ 007 سے پہلے کی ہے, دا سینٹ. ہاں, دا سینٹ, پاکستان ٹیلی ویژن, جی یس, دا سینٹ آتی تھی. اچھا, اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ 74 میں کیا ایج ہوگی, 12 سال, 10-12 سال. تو ہم گلی میں بچے بچیاں سب ملا کے گتے کا پستول بنا کے ایک سینٹ بن جاتا تھا اور دوسرا ولن بن جاتا تھا, اور باقی جو ہے اپنے آڑی وغیرہ چن لیتے تھے. تو وہ ادھم مچاتے تھے اور پوری گلی کی گرمیوں کی دوپہر میں گالیاں کھاتے تھے. وہ ہمیں دی سینٹ جو ہے وہ اتنا پسند تھا. پھر دی سینٹ ہی گریجویٹ ہو کے
ہمارے لیے 007 بن گیا. صحیح ہے. اور شان, تمہاری بات صحیح ہے, شان کانری اور اس کے بعد راجر مور نے جو ایک الگ ایک ڈائمنشن دی اس کیریکٹر کو, اس کے بعد سے بہت اچھے اداکار آئے ہوں گے, لیکن مجھے 007 اس کے بعد کا کوئی یاد نہیں سر. مطلب یہ مطلب وہ ایک بیچ میں وہ ہلکا آ گیا تھا ٹیموتھی ڈالٹن, ورنہ بعد میں ویسے برا نہیں تھا, لیکن بٹ دین پیئرس براسنن اینڈ دین فائنلی ڈینیل کریگ جو ہے. آپ دیکھیں پورا ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس کو فن ہونا چاہیے یا سیریس. راجر مور تھا فن بانڈ, ڈینیل کریگ ہے زیادہ سیریس بانڈ. مجھے ایک چیز پتا ہے کہ میری پوری ایک جنریشن جو تھی لڑکوں کی, انہیں سٹائل مارنا راجر مور سے سیکھا تھا, اسی لیے شاید ہم پوری زندگی ناکام رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس نہ وہ گاڑی تھی, نہ وہ کپڑے تھے, نہ وہ کمپینینز, نہ وہ کمپینینز. ہو سکتا ہے اس کے لیول کے یا اس سے بھی اچھے 007 آئے ہوں بعد کی فلموں میں, لیکن آپ کے دل نہیں مانا. ہمارا جو نوسٹالجیا ہے نا وہ ہمیں روکتا ہے. 80s کا 70s کا میوزک, 70s کے نو ڈاؤٹ. ویسے پتہ اگر اب آپ دیکھیں نا ان کی پوری موویز تو آپ صرف ایز اے کامیڈی ہی ویو کر سکتے ہیں, اور شاید مقصد ہی یہ تھا. وہ ایک بڑا ایک زیادہ انوسنٹ ٹائم تھا, ٹھیک ہے نا, آئی مین اسپیشلی 1970s اور 1980s. اس وقت ایک اور اس میں ایک بڑا جادو تھا, یعنی جیمز بانڈ کی فلمیں آپ دیکھیں, اس زمانے کی جو ٹاپ ماڈلز ہوتی تھیں آلویز وہ آتی تھیں سائیڈ کک کے طور پہ, لیکن جب آپ فلم دیکھ کے باہر نکلتے تھے یا فلم دیکھنے جاتے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم شان کانری کا دیکھنے جا رہے ہیں یا ہم راجر مور کا دیکھنے جا رہے ہیں. وہ بھی اگر بونس میں نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمیشہ سائیڈ ڈش تھی, وہ مین کاز کبھی نہیں تھی. ان کے سین تو ویسے کاٹے ہوئے ہوتے تھے, انہوں نے موسٹلی یہ ایک الگ بات. ہاں ہو سکتا ہے کہ اسی لیے آپ کو یاد نہ ہو. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہیوی سینسر ہو وہاں تخیل کی پرواز جو ہے اصل سین سے بھی زیادہ مزے دیتی ہے. بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے. بس ایک میری حسرت رہ گئی, میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ کسی جو ماڈرن جیمز بانڈ مووی میں نا راجر مور ایک ولن کے کردار میں آئے, کیونکہ یہ نا ایک فل سرکل ہوتا ہے. اچھا, راجر مور اور فلموں میں کام کیا کیا؟ نہیں, کافی اور فلموں میں کام کیا, لیکن کبھی وہ شہرت. دیکھیں وہی کرسٹوفر لی والا مسئلہ ہے نا. اب کرسٹوفر لی کو آپ جس بھی مووی میں دیکھو آپ کا خیال ہے کہ اس کے ابھی دانت نکلنے والے والے خون چوسنے والے ہیں, تو یہ بھی کسی بھی مووی میں تھا, کوئی سی کٹ مارا ہے, میں نے کہا تو ایک کٹ لگ رہی ہے, تو جیمز بانڈ ہے, تو اپنی بٹن فون کو بٹن دباؤ, یہاں سے ایک زہر کی سوئی نکلے گی, وہ بندہ مر جائے گا. تو یہ مجھے مطلب ہضم نہیں ہوا. مجھے ڈائریکٹر نہیں چاہتا تھا نا, ڈائریکٹر کے پیسے لگے ہوئے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, اور فلم بھی 120 منٹ چلنی ہوتی ہے. چلیں جناب, آج کے لیے جیمز بانڈ ہمارا ایک کم ہو گیا, ایک کم ہو گیا. اجازت دیجیے. فیئرویل مسٹر مور. فیئرویل.